علی بھائی پہلا سوال ہے کہ فرقہ واریت اور دینی بے راہروی کی وجہ سے امت مسلمہ شدید بدحالی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے۔ اب اس کی بدحالی کو خوشحالی میں اور زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے مختصر الفاظ میں آپ اکابرین کو یا جو امت کی انٹیلیجنسی ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو ایک ہی مشورہ دوں گا جی، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔ ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا یہ کہتے ہیں وہ رسی، وہ کہتے ہیں جی یہ رسی، آپ کو پتہ ہے رسی میں کئی بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کی محبت کا بل ہے، ایک فلانے کی محبت کا بل ہے۔ خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خم کی، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فرقوں میں بٹنے سے بچنے کے لیے کامن بانڈ کیا ہے؟ قرآن۔ اور اینڈ وائس ورسا بھی ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا۔ دو رزلٹ ہے، فرقوں میں جانے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑو، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں میں کامن بانڈ کیا ہے؟ ایون سنی شیعہ جو بڑی تفریق ہے اس میں بھی کامن بانڈ قرآن ہے۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 جو ہے نا، قرآن کو پکڑنے کے حوالے سے اس سے زیادہ سخت آیت اس سے 2 آیات آگے جا کے 105 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کے مانند مت ہونا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، تفرقہ بازی کی اور اختلاف کیا بینات کے بعد، علم آ جانے کے بعد، یعنی انبیاء اور ان پہ کتابیں نازل ہونے کے بعد تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نا، سیدھا سیدھا مان لو۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو بینات کے آ جانے کے بعد اختلاف کریں۔ علماء یہود نے کیا کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب کے علماء نے جو اختلاف کیا ہے اس قرآن کے ماننے کے بارے میں علم کے آ جانے کے بعد، سوائے اس کے کوئی ریزن نہیں ہے، بغیم بینہم، زدم زدہ، آپس کی ٹسل۔ ایڈلر کی سائیکالوجی میں ارج ٹو ڈومینیٹ، ہر بندے کی خواہش ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں۔ یہی خواہش علماء یہود کی بھی تھی کہ ہم کیوں پیچھے لگیں، یہ ہمارے پیچھے کیوں نہیں چلتے۔ تو ایک ہی چیز ہے، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک داخل کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر اردو ترجمے کے قرآن چھاپنا قانوناً جرم ہو۔ کیوں لوگوں کو طوطے بنا رہے ہیں؟ اور یہ سب کچھ باقی ملکوں میں بھی OIC یعنی OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، یہ OIC کی بجائے OIC بنے اور یہ پاس کرے کہ عرب ملکوں کے سوا جتنے ملکوں میں قرآن چھپ رہے ہیں بغیر ترجمے کے نہ چھپیں، اور ایسے علماء پہ جرمانہ کیا جائے جن کی مسجدوں میں صرف عربی قرآن نکلے، اور صرف ترجمہ بھی چھاپنا میں حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ ٹیکسٹ کی غلطی پھر قرآن کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے۔ خالی اردو ترجمہ نہیں چھپنا چاہیے، عربی لکھی ہو۔ اور آج کل ایک بڑے پیاری پرنٹنگ کی ہے ترجمان القرآن والوں نے، مولانا مودودی کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے اور بڑا زبردست کیا ہے۔ ایک پورے صفحے پہ عربی ہے اور پورے دوسرے صفحے کے اوپر اردو ہے، تاکہ آپ اس کو اگر صرف اردو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور کاؤنٹر ویریفائی کرنا چاہیں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ تو آپ کر لیں۔ کچھ لوگوں نے صرف اردو بھی چھاپی ہے، وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ، وہ غلط ہے۔ وجہ ہے کہ جب کنفلکٹ آئے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو چونکہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ میں قرآن موجود ہے۔ یہ تو مصیبت بائبل کی تھی کہ جن کے پاس ہبرو لینگویج کی بائبل ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے اولڈر بائبل ان کے پاس گریک ہے، اس کا ہبرو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے۔
قرآن کا عربی میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا, قرآن خود عربی میں نازل ہوئی ہے, انگلش میں ترجمہ کریں, چائنیز میں کریں, اور اللہ کا شکر ہے سعودی حکومت سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے کہ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو ان کی زبان میں ترجمے وہ فری بانٹتے ہیں. ہر حاجی کو, عمرے والے کو تو نہیں دے سکتے, بہت زیادہ خرچہ ہے, حاجی کو وہ دیتے ہیں. یعنی میں اور میری وائف 2007 میں حج پہ گئے تھے, ہم دونوں کو الگ الگ انہوں نے قرآن دیا تھا فری. وہ یعنی قرآن پاک کی, یعنی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو 1200-1300 روپے اس کی مالیت بنتی ہے کم از کم. آرٹ پیپر کے اوپر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی کا پیپر ہوتا ہے, فری وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ ہوں, اور جس طرح ابھی ہمارے پاس کورس بھی آیا ہوا تھا ریویو کے لیے, عمر بھائی آپ نے بھی وہ ریویو کیا ہے وہ کورس جو 5ویں تک کا اسلامیات کا کورس, ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں کئی لوگ ہیں جو یعنی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ویڈیوز کے اعتبار سے جو اس میں شامل ہیں, ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ بھئی یہ 6 کلمے جو ہیں اس میں 4 کلمے ثابت ہیں, اگلے 2 کلمے جو ہیں یہ لوگوں نے بنائے ہیں, یہ کورس میں سے نکالیں. دعائے قنوت وہ والی سکھائیں جو قنوت نازلہ والی نہ سکھائیں جو آپ پڑھتے ہیں, قنوت وطر والی بھی سکھائیں جو اصل دعا ہے, اللہم اہدنی فیمن ہدیت. صبح شام کے اذکار بتائیں, اور اسی طریقے سے اس میں قرآن ترجمے کے ساتھ بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. میٹرک تک گامدی صاحب نے بھی جو وہ کورس ریوائز کیا ہے نا براڈ بیس ایجوکیشن والا, اس میں یہ کہ میٹرک تک پورا قرآن ترجمے سے کور ہو جانا چاہیے. تفسیر کو نکال دیں, وہ ہر بندہ اپنا اپنا جو کرنا ہے کرے, ترجمہ ایک دفعہ ایمانداری سے پڑھا دیں تاکہ مولوی جو تفسیر میں گھسا نا اس کے شر سے بچائیں. اور سر مولوی ترجمے میں نہیں گھس سکتا. اعلیٰ حضرت میں نے بھی ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں ویسے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے ہیں, قرآن میں نہیں ڈنڈی مار سکے. شیعہ کا ترجمہ اٹھا لیں یہی لکھا ہوا ہے, بریلویوں کا اٹھا لیں یہی لکھا ہے, دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا ترجمہ سب نے صحیح کیا ہے. مولوی گھستا ہے نا تو وہ حاشیے میں گھستا ہے. قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری, کئی ترجمے میں بھی 19-20 کی ڈنڈی ہے نا تو وہ خود پکڑی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کا ترجمہ کیا, حاضر و ناظر شاہد کا ترجمہ. لیکن سورہ بقرہ میں جب یہ آیات آئیں اور سورہ حج میں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نبی کو ہم نے تم پر شاہد بنایا ہے اور تمہیں اگلی امتوں پر شاہد بنایا ہے, تو وہاں شاہد کا ترجمہ ان کو یہ کرنا پڑنا تھا کہ نبی علیہ السلام تو صرف اس امت پہ حاضر و ناظر ہے اور یہ امت جو ہے ساری امتوں پہ حاضر و ناظر ہے. وہاں انہوں نے گواہ ترجمہ کر دیا, اور گواہ اللہ کا گواہ جو اللہ کی گواہی لے کے شہادت علی الناس, یعنی اللہ کی دعوت پہنچانے والا, پریکٹیکلی اللہ کے حق کو, توحید کی بات کو امت تک پہنچانے والا, یہ حق پہنچانے والا, اللہ کی توحید کا دائی, یہ شہادت علی الناس کرنے والا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. وہاں ترجمہ انہوں نے صحیح کر دیا. تو کہیں اگر کسی سے ڈنڈی ماری بھی گئی ہے نا, الٹیمیٹلی وہ دوسری جگہ ترجمے میں پکڑی جاتی ہے. اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت تک پہنچا دی ہے. کتنے لوگ ہیں, میں یعنی کتنے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں. ہمارے ایک دوست آفس کے کولیگ کٹر بریلوی تھے, شرک میں ڈوبے ہوئے, ڈاکٹر تھے, پڑھے لکھے ڈاکٹر, دنیاوی تعلیم دیکھ لیں, دینی تعلیم کیا. ان کو 2-3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. آخری دفعہ جب ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ ایکسپائر ہوتے ہوتے بچے ہیں, اب اگر اٹیک ہوا تو آپ بچیں گے نہیں. دنیاوی زندگی گزار رہے تھے, اللہ کی طرف آئے, داڑھی رکھ لی, اور بڑی ایمانداری سے ایک پریکٹسنگ بریلوی بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں تو چونکہ بریلوی ہوں تو مجھے ایک اچھا بریلوی بننا چاہیے. اچھا مسلمان بننے والا تو چکر نہیں ہو, پی کے والا میرے کلپ آپ دیکھ لیں, شیعہ ہوتے تو اچھے شیعہ بن جاتے. انہوں نے ایمانداری سے کنز الایمان احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ خریدا مارکیٹ سے, قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھنا شروع کیا. قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. حالانکہ ترجمہ وہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا, اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ اختلاف اعلیٰ حضرت کے عقیدوں سے ہو گیا. یہ لوگ میرے پہ بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں نا, یہ لوگوں کہتا ہے جی علماء کو چھوڑ دو. سر میں کبھی نہیں کہتا ہوں, میں نے آج تک اپنا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے علماء کا ہی ترجمہ پڑھیں, لیکن یہ لوکل علماء کا نہیں, بزرگوں کا. جو لوکل تو ان کے بچوں کے بچے ہیں. اگر ایک دیوبندیوں کو میں کہتا ہوں اشرف علی تھانوی سے قرآن پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, تو اسے عام دیوبندی مفتی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں اعلیٰ حضرت سے بہتر ترجمہ پڑھا سکتا ہوں بریلوی عالم, تو سر آپ کنز الایمان ڈائریکٹ پڑھیں. کوئی کہہ سکتا ہے میں فرمان علی شاہ سے بہتر شیعہ کا ترجمہ لکھ سکتا ہوں, تو آپ فرمان علی شاہ کا پڑھیں.
جونا گھڑی صاحب کا پڑھ لیں اہل حدیث، اور سادہ لوگ جو ہیں وہ فتح محمد جلندری اور مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھیں، لیکن ترجمے میں جب کوئی گھسنے لگے گا نا، قرآن سورہ حمیم میں سجدہ میں ہے کہ باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ اس کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ٹیکسٹ کی تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے، ترجمے میں کسی نے نہیں مانی۔ تو قرآن ہی ایک کامن بانڈ ہے، کامن بانڈ کے بغیر آپ کبھی بھی امت کو جوڑ نہیں سکتے، فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے۔ گھنٹوں میں بول سکتا ہوں، اگلا سوال کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ علی بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر 8-10 سال ہے یا اس سے کم ہے، ان کے اندر عقیدہ توحید ان کو کیسے راسخ کرایا جائے، اس کے بارے میں آپ والدین کو یا ان کے بڑے بہن بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو میں ایک مشورہ دوں گا، لیکن بڑا مشکل مشورہ ہے جی کہ بچے بندروں کی مانند ہوتے ہیں، بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے، بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں۔ تو بندے دے پتر بن جاؤ تسی خود، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ موحد ہو، وہ اس کی لائف گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے، ہر جگہ گاڈ کا کنسپٹ اس کی زبان میں، قول اور فعل میں نظر آنا چاہیے۔ یار میں اگلے دن حیران ہو گیا، میرا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے، میں نے اسے کو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا ہوا، ظاہر ہے اس کی بھی اس طرح کی ایج نہیں، چند ایک چیزیں اس کو چلے پتہ ہوگی اپنے طور پہ، تو لیکن ظاہر ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری لائف کو آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نعتیں یہاں پڑھواتے ہیں نا، تو مجھے اگلے دن کہنے لگا کہ بابا یہ نعتوں میں اتنا شرک ہوتا ہے، تو آپ بھی ذرا دیکھ سن کے نعت پڑھوایا کریں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے تو 31 سال کی عمر تک نہیں پتا تھا شرک کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا شرک ختم ہو گیا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہر بندہ جبلی طور پہ توحید کے اوپر ہوتا ہے جب تک اسے کوئی پڑھا نہ دے۔ کئی ایک چیزیں ہیں جو جبلی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں زور اثر کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، سورت بھی پڑھتا تھا، ظاہر ہے میری عقل نہیں مانتی تھی کہ میں اب امام کی قرات تو نہیں سن رہا، تو خاموش کھڑا رہوں، بیٹھ کے نمیریکل حل کرتا رہوں اپنے اسکول کے۔ تو میں یعنی بالغ ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد بھی، تو میں نماز میں سورہ فاتحہ یہ سب کچھ پڑھتا تھا، زور اور اثر کی بات کر رہا ہوں، اور مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں جس میں امام خاموش ہوتا ہے۔ میری بدقسمتی کے ہمارے مفتی صاحب ایک دن ملے تو بات ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں امام کے پیچھے تو فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں انگارا۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے، مطلب میں مانوں اس بات کو کہ اب خاموش کھڑے رہے، ہم کہتے ہیں خاموش کھڑے رہے، وہ تو میں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے اور امام مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے تو مقیم جو باقی 2 پوری کرے گا ان 2 میں بھی خاموش کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ تصور ہوگا کہ امام کے پیچھے ہے۔ یہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہے بغیر دلیل کے، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا اب نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ اب لوگوں میں ایک نعرہ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو آپ خود گاڈ اورینٹڈ بنیں، اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے آئیں، اللہ کا تصور، اور لوگوں سے جب بات کریں، گھر والوں سے بات کریں تو خدا اس کے اندر جھلکے۔ نبی علیہ السلام کی ہر چیز اللہ کے گرد تھی، ہم لوگ تو اللہ کو نکال کے انڈرسٹوڈ ایک اخلاقیات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، صحیح بات۔ اس طرح، اور ان کو بتائیں کہ بھئی میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا تو دل کرتا ہے تو تمہاری حرکتیں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں، لیکن نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک منہ نہ توڑوں تمہارا، لیکن میں بچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے۔ تو ہر چیز نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس کے فرامین کے گرد اورینٹڈ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود بچے سیکھیں گے۔ اور ایون آپ کو، کیونکہ وہ جبلت کے اوپر ہے۔ اگلے دن مجھے میرا بچہ کہتا ہے جی وہ بابا جو میرے لیپ ٹاپ پہ تو عجیب و غریب قسم کی گندی تصویریں آ جاتی ہیں، تو فرحان انکل آئے تو مجھے یہ آپ نے نا نکلوا کے دینی ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ تو میں نے تو اس کو کہا یہ گندی تصویریں ہوتی ہیں جو سائڈ پہ اشتہار کھل جاتے ہیں، اس کو تو ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سیکس کے حوالے سے ایجوکیشن بھی ہو، لیکن جبلت پہ انسان ہوتا ہے، تا وقت ہے کہ کوئی جبلت آپ کی بگاڑے نہ۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سر قیامت مضمر ہے اس حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، تو فطرت پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سر
بہت آسان کام ہے لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں توحید راسے کو تو آپ خود توحید پہ ہوں, گاڈ اورینٹڈ ہوں, اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نا, قرآن پڑھائیں. اور مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے دینیات, سر کمال کتاب ہے, بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے, آپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی, جیل مکتب سکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں. انڈیا میں تو اسکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب پہلی دفعہ, یہ دینیات, ہم تو بچپن میں آپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے ہیں, ہم دینیات بھی پڑھتے ہیں. وہ دینیات ورڈ پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مودودی صاحب نے کیا ہے. اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں نا, خدا کا کانسیپٹ ایتھیزم کے خلاف کہ کائنات خدا نے بنائی ہے, کسی یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا, یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا. چھوٹی سی کتاب ہے, کمال کتاب ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کانسیپٹ کلیئر ہوگا. لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گاڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے. جو ماں باپ خود سگریٹ, مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے کہ جو بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو, تو وہ کتنے عرصے سے سگریٹ پی رہا ہے, تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ جی آج مس نے اس کام کے لیے مانگے ہیں, اس کام کے لیے, وہ چھوٹا بچہ وہ سگریٹ پیتا ہے. تو وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے, تو باپ نے اس کو پھر مارا. تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باپ نے مارا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں بابا, اس کے بابا بھی پیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ سگریٹ کبھی نہیں چھڑوا سکتے. کیوں؟ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ. جبکہ آپ خود بھی کھا رہے ہوں, جو آپ کام خود کر رہے ہیں, آپ کس طرح کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ برائی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس طرح روک رہے ہیں؟ جو مائیں خود نماز نہیں پڑھتی, جو باپ خود جمعے کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں, وہ اپنے بچوں کو کہے کہ بچہ نماز پڑھو. تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. وہ بس یہ اسی طریقے سے ہے, کتابی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں, پریکٹیکلی خود اپنے اوپر طاری کریں اس چیز کو. اور قرآن سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توحید سکھانے کی. قرآن جس جاہو جلال سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ تک وہ تو سب کچھ گاڈ کے گرد گھومتا ہے, اللہ کا تصور. اور اس کے لیے کوئی اللہ کی ضربیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کانسیپٹ کلیئر ہو, ایک فیصلے کی ضرورت ہے, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ خیر.